أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. سب حضرات مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی پاک حمد آقا کریم سرور کونین محبوب رب الدارین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام کے بعد نہایت ہی لائق صد تکریم و احترام علماء کرام و حاضرین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بھی ہے اور حفاظ کرام کی تکریم اور حوصلہ افزائی کی محفل بھی ہے، اور مسجد کی انتظامیہ سے کچھ حضرات عمرہ کر کے تشریف لائے، ان کو مبارکباد بھی پیش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی. بس ان کے لیے یہ اعزاز کافی ہے، یہ اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. حفاظ کرام کی تکریم میں آپ نے ان کو ہار پہنائے، انعام بھی دیے اور تحفے تحائف بھی پیش کیے. یہ آپ نے ان کی عزت کی، آپ نے اپنی طاقت، ہمت اور خلوص اور محبت کے مطابق ان کی خدمت کی. رب تعالیٰ ان کی عزت وہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے فرمائے گا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا. قرآن پاک کے حفاظ یا علماء یہ اپنی برادری کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اپنے علاقے کے، اپنی برادری کے، اپنے خاندان کے چنے ہوئے لوگ ہیں. یہ رب تعالیٰ نے فرمایا، 23واں پارہ ہے. صرف آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بندوں سے ہم نے جن کو چن لیا ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. پھر ان کی کیفیتیں 3 طرح کی ہیں. ان کی کیفیتیں 3 طرح کی ہیں. جو کتاب اللہ کے حامل بنے ان کی 3 کیٹیگریاں ہیں. فمنہم ظالم لنفسی، ان میں کچھ ایسے حافظ یا عالم ہیں جو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ومنہم مقتصد، ایسے بھی ہیں جو درمیانہ روی اختیار کرتے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں وہ بھی ہیں جو بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں. ظالم بھی ہیں ان میں، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اور ان میں میانہ روی چلنے والے بھی ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جو بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں. آگے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر، ان تینوں گروہوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. بھلے جیسے بھی ہیں کتاب کے تو محافظ ہیں. اللہ اکبر. یہ رب تعالیٰ نے فرمایا. آپ تفسیریں پڑھ کے دیکھیں، لوگ یہ غلط کہتے ہیں کہ مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تینوں کے بارے میں فرمایا ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ان کو اپنی کتاب کا وارث بنا دیا.
آگے فرمایا جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، وہ جنت میں داخل ہوں گے، باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جو حلون فیہا من اساورا، آپ نے پھولوں کے ہار پہنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو زیورات پہنائیں گے، ان کو ہم زیورات پہنائیں گے اور ان کو کنگن پہنائیں گے من ذہب، سونے کے زیورات پہنائیں گے۔ آج پھولوں کے ہار پہنے آئیں، یہ رب تعالیٰ کا قرآن ہے۔ حامل قرآن پاک کی حفاظت کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن زیورات تیار کر رکھے ہیں، سونے کے زیورات پہنائیں گے، وَلُؤْلُؤَا، اور چمکدار موتیوں کے بھی زیورات ان کو پہنائے جائیں گے، جیسے ہار بنا کے پہنتے ہیں۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس جنت میں ریشم کا ہوگا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ کا ترجمہ میں نے کیا، ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ وہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جنت میں نہیں آئے گی اور نہ کسی قسم کی تھکاوٹ محسوس ہوگی۔ یہ حفاظ کرام کے لیے انعامات کا اعلان رب تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نعمت عطا فرمائی اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محنت کے عوض اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو تاج پہنائے، اور جس استاد نے پڑھایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر عطا فرمائے، اور جنہوں نے اہتمام کیا، یہ جگہ مہیا کی، سارے انتظامات کیے، اللہ تعالیٰ ان سب کے برابر ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ یہ تمہیداً ایک بات میں نے عرض کر دی، تو میرے ساتھی قبلہ قاری محمد ریاض صاحب، آپ کے امام و خطیب، ہم اکٹھے پڑھے ہیں، تو یہ اکثر مجھے فون کر کے کہتے ہیں درود پاک پر کوئی کتاب لکھو، اور درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے پہنچتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیثیں جمع کر کے کوئی کتاب لکھو۔ تو میں نے دل میں سوچا تھا کہ کچھ معلومات درود پاک کے متعلق پیش کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کیسے پہنچتا ہے، اس کے متعلق احادیث ہمیں کیا سمجھاتی ہیں، یہ بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی سورۃ والضحیٰ سے، آپ کے امام صاحب نے عشاء کی نماز میں سورۃ والضحیٰ تلاوت کی، اور اکثر امام اس سورۃ پاک سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، شاید اکثر کو یاد بھی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دوں، آپ توجہ سے سنیں، اور جب امام صاحب پڑھیں تو یہ سارا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا پانی دے دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ توجہ سے سماعت کریں، جو نعروں میں وقت لگائیں گے وہ وقت مجھے دے دیں تاکہ کوئی بات کر سکوں۔ آپ کا بھی بہت وقت ہو چکا ہے، بیٹھے بیٹھے آدمی تھک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کا لفظی معنی قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی آئے۔ کسی نے ایک لفظ کے 10 معنی لکھے، کسی نے 20 لکھے۔ قرآن پاک کے معنی بے شمار ہیں۔ یہ جس نے قرآن پاک کے ایک لفظ کے 20 معنی لکھے
وہ اس کے علم کی انتہا ہے، قرآن کی معلومات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بے شک بے شک کئی معنی لکھے، ہر مفسر کے علم کی جہاں تک انتہا تھی اس نے اپنے علم کے مطابق تشریح کی، لیکن قرآن کے معنی اس سے بھی زیادہ ہیں کہیں۔ اب امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک لفظ کے 13 معنی کیے ہیں اس صورت میں۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ کا انہوں نے کہا مطلب ہے چاشت کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ اور رات کی قسم جب رات چھا جائے۔ ایک معنی یہ کیا۔ دوسروں نے کہا، دوسرا معنی انہوں نے جو کیا، انہوں نے کہا وَالضُّحَىٰ سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت والا دن، یعنی اے محبوب آپ کے ولادت والے دن کی قسم۔ اور واللیل اذا سجا، اس سے مراد انہوں نے فرمایا کہ معراج والی رات ہے، کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کی مطلقاً قسم نہیں کھا رہا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت والے دن کی قسم اٹھا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اے محبوب آپ کے ولادت والے دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کے معراج والی رات کی قسم۔ اللہ اکبر۔ تیسرا معنی کیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے مردوں کی قسم۔ والضحیٰ کا مطلب ہے اے محبوب آپ کے گھر کے مرد افراد ہیں ان مردوں کی قسم۔ واللیل اذا سجا، آپ کے گھرانے کی مستورات کی قسم۔ آپ کے گھرانے کے مردوں کی بھی قسمیں اٹھائیں، گھر کی عورتوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں۔ ایک اور معنی کیا، مختصر کرتا ہوں پیش، فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے، جس طرح دن چمکتا ہے اس سے کہیں زیادہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پاک چمکتا ہے۔ واللیل اذا سجا سے مراد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک والے بال مبارک، زلف مبارک مراد ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی دمکتی چمکتی زلفوں کی بھی قسم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو قسمیں اٹھائیں۔ قسم اٹھانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، خامخواہ قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ آگے یہ دو قسمیں اٹھا کر آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب آپ کے چہرے پاک کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آپ کی زلف عنبری کی قسم، ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلی، ناراض بھی نہیں ہوا۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے منہ موڑا ہے، نہ محبت کا رشتہ توڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیتیں کب نازل ہوئیں، شان نزول سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روزانہ آنے والے جبریل ایک ہفتہ تک نہ آئے، دوسری روایت کے مطابق 15 دن تک نہ آئے، یا 40 دن تک آپ کے پاس جبریل نہ آئے۔ جب ادھر سے جبریل نے آنے میں دیر فرمائی، ادھر کفار قوم نے آپ پر تانوں کی بارش برسائی، آپ پر تانے مارنے لگے کہ آپ کے پاس جو آتا تھا وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے، آپ جو کہتے تھے کہ میرا رب کے ساتھ یہ تعلق ہے وہ تعلق رکھتا ہے، رب تعالیٰ توڑ گیا ہے، آپ سے نظریں موڑ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے تانے دیے، حتیٰ کہ ایک کم بخت عورت نے آپ کے دامن مبارک کو پکڑ کر کہا جو شیطان آپ کے پاس آتا تھا وہ شیطان آپ کو چھوڑ گیا ہے۔ اس نے یہ لفظ بولے، مکی زندگی کے ایام وہ صبر کے ایام تھے، اس بات کو یاد رکھیں۔ کافر جو بھی کہیں رب تعالیٰ کا فرمان تھا، کافر جو بھی کہیں محبوب آپ نے چپ رہنا ہے، کچھ بھی نہیں کہنا۔ مکی زندگی کے ایام صبر کے ایام تھے، دشمنوں نے جتنا ستایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ جب ہجرت ہو گئی، جنگ بدر میں جب قتال کا حکم ملا، غزوے کا حکم ملا، مشرکین کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ملا، پھر کافروں کے ساتھ نرمی والی تمام آیات بینات کا حکم منسوخ ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ اب کوئی کہے کہ کافروں کے ساتھ حضور ایسے نرمی کرتے تھے، آپ کا حسوہ حسنہ برحق ہے، جب قتال کا حکم آیا فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، تو پھر کافروں کے ساتھ نرمی والی بات ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کم بخت عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر کہا کہ جو شیطان آپ کے پاس آتا تھا لگتا ہے وہ نہیں آیا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو کوئی جواب نہ دیا، آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ گھر تشریف لائے، گھر والوں نے پوچھا کونین کے مالک یہ آنسو کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ نے وہی بھیجنے میں دیر فرمائی ہے، پتہ نہیں رب تعالیٰ کو کیا ناراضگی آئی ہے، اللہ اکبر، وہی میں کیوں دیر ہو گئی ہے؟ تو گھر والوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ودعک ربک کلا لا یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے کام ایسے ہیں، آپ سے رب بھی راضی ہے، مسلمان سب راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گھر والوں نے یہ تسلی دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کی صورت میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا اے جبریل، ہم نے وہی روک کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو افسردہ کیا، غمناک کیا، اے جبریل جا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے میری محبت کا اعتبار دلوا، لیکن ایسے نہیں کہنا ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا ہے، بلکہ پہلے قسمیں اٹھانا پھر میری محبت کا اعتبار دلوانا۔ اللہ اکبر، پہلے قسمیں اٹھانا پھر میری محبت کا اعتبار دلوانا۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کی صورت میں آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری آئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کی قسم، آپ کے گھرانے کے مردوں کی قسم، آپ کے ولادت والے دن کی قسم، اے محبوب آپ کے گھر کی مستورات کی قسم، اے محبوب آپ کی معراج والی رات کی قسم، اے محبوب آپ کے زلف دوتا کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ سے منہ موڑا ہے، نہ محبت کا رشتہ توڑا ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے تانوں کی بارش برسائی، اس وقت رب تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اور پہلے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی قسمیں اٹھائیں، آپ کے گھرانے کی قسمیں اٹھائیں، آپ کے ولادت والے دن کی قسمیں اٹھائیں۔ امام ناصر الدین علیہ الرحمہ وہ فرماتے ہیں اے ولادت والا دن، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی رات، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے اوپر قربان ہو جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ اسی دن میں مجھے موت آئے۔ اور شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں، فرمایا تمام راتوں میں سے افضل ترین رات جو ہے وہ یہ لیلۃ الولادہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی رات ہے۔ لیلۃ القدر سے بھی وہ لکھتے ہیں افضل ہے، ما ثبت بسنہ فی ایام السنہ، اس کتاب میں انہوں نے لکھا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آگے سنیں، جب کسی کا محبوب ہو ناراض، غمناک بیٹھا ہو، پریشان ہو، تو محبت کا اعتبار دلواتے ہیں نا، قسمیں اٹھاتے ہیں، بھائی تمہیں شک ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے ہم نے نہیں چھوڑا، یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، قسمیں اٹھا کر مناتے ہیں۔ جب قسمیں اٹھا کر منانے کی کوشش کریں پھر آگے کچھ خوشخبریاں بھی سناتے ہیں نا، بھائی ہم آپ کے ساتھ، آپ راضی ہو جائیں ایک دفعہ، ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، دنیا کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو رب تعالیٰ کے انداز کو، رب تعالیٰ نے پہلے قسمیں اٹھائیں، پھر اپنی محبت کا اعتبار دلوایا، پھر یہاں تک بس نہیں بلکہ آگے فرمایا اے محبوب دل سے غم کو نکال دے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس کے دو معنی کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اے محبوب آپ کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، یعنی ہماری دوستی اور تعلق یوں سمجھیں جس طرح پہلی کا چاند ہے، جو وقت گزرتا جائے گا اور نور بڑھتا جائے گا، آپ کے مرتبے مقام آئے دن رب تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ آپ کی پچھلی گھڑی سے آپ کی آنے والی گھڑی زیادہ افضل ہوگی۔
اللہ اکبر۔ دوسرا معنی ہے اس کا وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آخرت والی گھڑی دنیا والی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ جہاں آپ کو فقط آپ کی امت یاد کرے گی، جب آخرت کا میدان ہوگا پھر آپ کی یاد میں پورا جہان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب آخرت کا میدان ہوگا آپ کی یاد میں پورا جہان ہوگا۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں کہ قیامت کا دن جب قائم ہوگا، قیامت کا دن جب قائم ہوگا، سارے لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، رب تعالیٰ جلال میں ہوگا، سارے سوچیں گے کہ رب تعالیٰ حساب شروع فرمائے، اتنا غضب ہم برداشت نہیں کر سکتے، رب تعالیٰ کا جلال برداشت نہیں کر سکتے۔ رب تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے گا، وہ سارے جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آدم علیہ السلام تو ابا ہے پورے جہان کا، پورے انسانیت کا، نوع انسانیت کا تو ابا ہے، ابا رحمت کرتا ہے، بچے کو تکلیف ہوتی ہے اولاد کو تو ابا رحم فرماتا ہے، ابا رحم نہ فرمائے تو کون رحم فرمائے؟ آپ مہربانی کرو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نفسی نفسی فرمائیں گے اور فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف چلے جاؤ۔ پھر وہ اذهبوا الی نوح، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ کہیں گے خلیل علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ کہیں گے اسی طرح 1,24,000 انبیاء کرام کے دروازے کو کھٹکائیں گے، ہر جگہ سے نفسی نفسی کا جواب پائیں گے۔ جب حضور کی بارگاہ میں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، وہ فرمائیں گے مفت میں چکر کاٹتے رہے، آؤ چلتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ ہر نبی بنا ہے اپنے خاندان کے لیے، حضور رحمت ہے کل جہان کے لیے۔ اب سب حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا، میں اسی لیے کھڑا ہوں، غاروں میں رو رو کر راتیں گزاری، رات سجدوں میں گزاری، قیام میں گزاری، آج کے دن کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولین آخرین کی شفاعت فرمائیں گے، اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پاک اٹھائیں، سل توتا، آپ لمبا سجدہ کریں گے، رب تعالیٰ کہے گا اے محبوب سجدے سے سر اٹھائیں، سل توتا، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ جو مانگیں آپ کو دیا جائے گا، وشفا تشفا، آپ سفارش کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت والی گھڑی دنیا والی گھڑی سے بہتر ہوگی، کیونکہ یہاں آپ کو آپ کی امت یاد کرے گی، لیکن آخرت کے میدان میں اولین و آخرین کل جہان آپ کی یاد میں ہوگا، سارے آپ کے غلام ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلیل و مسیح کلیم و نجی سبھی سے کہیں نہ بنی کہ بے خبری میں خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اتنا لمبا چکر کاٹا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لمبا چکر کاٹیں گے لیکن آپ کی تلاش میں، فرمایا کہ بے خبری میں خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہ ہمیں محبوب مل جائے، کہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ملا، اگر ملے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے محبت زیادہ ہو تو پھر منانے کے بعد ایک دو انعام نہیں ہوتے، پھر کئی انعام ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے آگے فرمایا محبوب راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، دل میں غم نہ رکھیں، کافروں کی باتوں سے آپ اپنے دل میں تکلیف محسوس نہ کریں۔ آپ کو ایک تو رب تعالیٰ آپ کی شان بڑھائے گا، آئے دن بڑھاتا رہے گا، آخرت میں شان بڑھائے گا،
دوسرا انعام یہ ہے والا سوف یوتی کا اور ربوں کا فتردہ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ کو راضی کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا افسردہ بیٹھے تھے، غمناک بیٹھے تھے، جب یہ لفظ بولے جبریل علیہ السلام نے، آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار آ گئے۔ آپ نے محبوبانہ انداز میں فرمایا وَلَنْ أَرْضَىٰ وَأَحَدُ أُمَّتِي فِي النَّارِ، جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوگا میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ جب تک سارے مجرموں کو چھڑوا کر جنت نہیں پہنچاؤں گا اس وقت تک میں بھی راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر انداز اور تبدیل کر لیا، خوشخبریاں سنا لی۔ خوشخبریوں کے بعد یوں ہوتا ہے، پہلے منایا جاتا ہے قسمیں اٹھا کر، پھر خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، پھر پچھلی باتیں بھی یاد دلائی جاتی ہیں۔ پیچھے دیکھیں تو صحیح ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ آگے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو چمکتا دمکتا موتی پایا اور آپ کی ہم نے حفاظت کی، ہم نے آپ کو یتیم پایا۔ جب ہم نے اس وقت نہیں چھوڑا اب کب چھوڑیں گے؟ اللہ اکبر۔ جب اس وقت ہم نے نہیں چھوڑا، جب آپ بچپن میں تھے، جب اس وقت نہیں چھوڑا تو اب کیسے چھوڑیں گے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، مختصر کرتا ہوں کیونکہ آپ بھی تھک چکے ہوں گے۔ آگے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا کہ آپ ہماری محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم نے پھر آپ کو اپنی محبت کی طرف راستہ دیا، آپ کو اپنی محبت کی طرف راہ دکھا دی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے کیا۔ دوسرا معنی جو دوسرے مسلک کے لوگوں نے کیا، انہوں نے تو بے ادبی کی انتہا کر دی، انہوں نے کہا کہ آپ کو گمراہ پایا پھر آپ کو ہدایت دی، حالانکہ پیچھے ترجمہ کر رہے سورۃ والنجم میں ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارے صاحب کبھی راستہ نہیں بھٹکے۔ آگے ترجمہ آگے ان کو پچھلی آیت بھول گئی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ترجمے میں انصاف نہیں کیا۔ تقریباً ہمارے ملک میں 110-12 ترجمے ہوں گے، کچھ وہ کلا نے کیے اور کچھ جو ہے عالموں نے کیے، لیکن عالم اس پائے کے نہیں تھے جو امام جلال الدین سیوطی نے جو قواعد مقرر کیے اس پائے کے نہیں تھے جنہوں نے ترجمے کیے، اور کچھ جو ہے جج حضرات نے ترجمے کیے اور کچھ اسکولر لوگوں نے ترجمے کیے۔ تمام ترجمے معیاری نہیں آئے سوائے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے، کیونکہ امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا ترجمہ قرآن وہی کرے کم از کم 20 علوم جانتا ہو، جب تک 20 علم نہ جانے اس وقت تک ترجمے کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ وہ بھٹک جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہے قرآن کے اندر کون سی آیت کا حکم منسوخ ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون کی پہلے والی ہے، کون سی بعد والی ہے، اس کو پتہ نہیں۔ اگر معیاری ترجمہ ہے تو وہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا ہے، کیونکہ آپ نے تقریباً 57 علوم پر، 20 علوم پر نہیں 57 علوم پر، عربی میں، فارسی میں، اردو میں آپ نے کتابیں لکھی ہیں۔ وہ کتابیں گواہی دے رہی ہیں کہ تمام شرائط مفسر آپ میں موجود تھیں، آپ نے ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے ترجمہ کیا۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بندہ تنقیدی ارادے سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھے اور کوئی غلطی نکل جائے ہمارے پاس لے آئے، ہم اس کو انعام دیں گے، اور دوسروں کے ترجمے تم ہمارے پاس لے آؤ، کوئی بھی ترجمہ لے آؤ، ایک ورقے میں اگر غلطی نہیں ہوگی تو دوسرے میں ضرور ہوگی، بلکہ ایک ورق میں 2 4 غلطیاں ہیں ترجمے میں، انہوں نے عربی اسلوب کے مطابق ترجمے نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔ بات دوسری طرف چلی گئی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا اور آپ کو راہ دکھلائی۔ عربی کے مفسرین امام راضی جیسے لوگ انہوں نے یہ ترجمہ بھی کیا، اس کے ساتھ ساتھ اور ترجمے بھی کیے، وہ 1-2 سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہاں مراد
وَوَجَدَ أُمَّتَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بِكَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت کو ہم نے گمراہ پایا، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو ہدایت دے دی۔ یہ بات تو حق ہے کہ ہدایت آپ کے ذریعے ہم کو ملی ہے۔ بہت اچھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور ترجمہ کیا، وہ یہ کیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا تھا، آپ بچپنے میں بہت دور چلے گئے، آگے بہت آگے چلے گئے، راستے میں ابو جہل ملا، اس نے کہا اللہ اکبر، اے بھتیجے آپ تو گم ہو گئے ہو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا، پھر اونٹنی کو اٹھانے لگا، وہ اونٹنی بول پڑی، اس نے کہا یا احمق، اے بے وقوف، سید تیرے پیچھے آئے، تو آگے بیٹھا ہے۔ اس نے اونٹنی کے کہنے پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بٹھایا، پھر وہ اونٹنی پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پاک میں آیا۔ یہ ایسے ہو گیا جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کو ان کی امی جان نے صندوق میں رکھا تھا، آگے فرعون نے پکڑا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمن کے ذریعے، فرعون کے ذریعے آپ کی پرورش کرائی اور آپ کی امی جان تک پہنچایا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ابو جہل لے کر آیا، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ ترجمہ بھی کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آگے کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو عیالدار پایا کہ آپ کے گھر والے، آپ کے عیالدار یعنی آپ کے بیوی بچے، یہ امت بھی بمنزل بچوں کے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو بڑا عیالدار پایا کہ آپ کے بہت بچے ہیں۔ حضور کی ازواج تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، حضور بمنزل باپ کے ہیں، باپ نہیں ہیں، بمنزل باپ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ بمنزل باپ کے ہیں، جس طرح باپ شفقت کرتا ہے آپ بھی کل مسلمانوں پر اس طرح جو ہے شفقت فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عیالدار پایا، پھر ان کا خرچ نہیں تھا، فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں تقسیم کرتا ہوں، میرا رب مجھے دیتا ہے، جس کو جو ملتا ہے محبوب کے در سے ملتا ہے، ان کے صدقے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کیا کہ آپ کی امت کو غنی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آگے فرمایا اللہ اکبر، یہ پچھلی باتیں یاد دلائیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب ہم نے جب آپ کو غنی کر دیا ہے، ایک ہوتا ہے پیسوں سے غنی، ایک ہوتا ہے دل کا غنی۔ بہت سارے لوگ پیسوں کے تو مالک ہوتے ہیں لیکن دل کے غنی نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے غنی کیا تھا۔ آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی مانگنے والا آ جائے آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہی ہے نا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب آپ یتیم کے اوپر غصہ نہ کرنا، یتیم آئے یتیموں پر دست شفقت رکھنا، کوئی بھی یتیم آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں پر بڑی شفقت فرمائی، بہت سارے واقعات موجود ہیں، علماء آپ کو سنائیں گے، وہ اس آیت کی تفسیر ہے سارے۔ آگے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو مانگے آپ سے اس کو منع نہ کریں، اس کو دے دیں۔ جو مانگنے والا آیا آپ نے اس کو دیا، روپے 2 روپے والی بات نہیں۔ کسی نے آ کر اونٹ مانگا آپ نے اس کو اونٹ دے دیا، کسی نے 5 اونٹ مانگے آپ نے 5 دے دیے، کسی نے 10 مانگے آپ نے اس کو 10 دے دیے۔ کچھ بندے آئے ایک قبیلے کے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سواری عطا فرمائیں۔ بہت سارے لوگ جمع ہو کر آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو نہیں آئے ابھی سواریاں، ابھی تو اونٹ نہیں آئے۔ تھوڑی دیر بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خرید کیے، خرید کر کے ایک بندہ بھیجا، فرمایا جاؤ ان کو دے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی مانگنے والے کو منع نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ کے دشمن نے بھی آپ سے جو مانگا آپ نے دے دیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول
پوری زندگی منافقت کرتا رہا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا رہا، لیکن جب حضور اس کے پاس گئے اس نے کہا اپنا جبہ مبارک تو دے دو، حضور پاک نے اس پر عمل کرتے ہوئے دے دیا کہ رب نے فرمایا جو بھی مانگے آپ نے دینا ہے۔ آگے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے محبوب میں نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا خوب چرچا کرو، ان کا خوب چرچا کرو۔ پھر آگے بھی فرمایا اے محبوب ابھی تو ناراضگی ختم، غم دور کر دو، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو وزن آپ کے کمر مبارک پر بھاری تھا کیا ہم نے اس کو ہٹا نہیں دیا آپ کو اذن شفاعت دے کر؟ وہ ہٹا دیا ہے محبوب۔ اس صورت کا تعلق پچھلی صورت کے ساتھ ہے، کیا ہم نے وہ وزن نہیں ہٹا دیا، آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند نہیں کر دیا؟ اللہ اکبر۔ تو بس ادھر تک تفسیر میں بس کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چند کلمات قبول فرمائے۔ علامہ صاحب کی خوشی کے لیے 2-4 حدیثیں پیش کرتا ہوں درود پاک کے متعلق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کے متعلق علامہ صاحب ہر وقت مجھے تاکید کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں بھئی درود پاک کے متعلق کیا لکھا، جو اس میں سے حدیثیں جمع کی نہ کچھ۔ پہلے یہی چیز کہ درود پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا کیسے ہے۔ ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن مسلمان کے ساتھ ہر وقت 5 فرشتے ہوتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 5 فرشتے۔ 2 تو کرامن کاتبین، ان کا پہلے سے آپ کو پتہ ہے۔ ایک مسلمان کے آگے فرشتہ ہوتا ہے جو آگے آنے والی آفات و بلیات کو ہٹاتا ہے۔ ایک مسلمان کے پیچھے ہوتا ہے فرشتہ جو پیچھے سے موذی چیز کو دور کرتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اس کی خدمت کے لیے فرشتے لگائے ہوئے ہیں۔ ایک 5واں فرشتہ، یہ 4 ہو گئے نا، 2 کرامن کاتبین، ایک آگے فرشتہ ہے پیچھے فرشتہ ہے۔ یہ مومن کے ساتھ اتنا پیار ہے، اس کے باڈی گارڈ فرشتے ہیں الحمدللہ۔ جب بندہ حضور کا وفادار ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اس کے باڈی گارڈ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ 5واں فرشتہ انسان کی پیشانی پر ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی پر، ادھر۔ جو بندہ درود شریف پڑھے وہ لکھ لیتا ہے بھئی ایاز صاحب نے والد کا نام فلاں، یا علامہ حافظ ریاض صاحب والد محمد صادق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ پر درود پڑھا ہے، اس کا نام بھی لکھتے ہیں، اس کے والد کا نام بھی۔ توکلیہ مسجد میں امام خطیب جو ہے مظفر گڑھ میں یہ ایڈریس بھی بتاتے ہیں لکھ کر، وہاں رہنے والے بندے نے یہ ایک کا نام لیا ہے، باقی آپ سمجھ لیں کہ نام لیتا ہے اس کا بھی اور اس کے والد کا بھی، اس کے علاقے کا بھی، کہ وہاں رہنے والے آدمی نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، اور میرے وصال کے بعد میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کرے گا جس کی سماعت پورے جہان کی سماعت ہے۔ جب بھی میرا امتی کہیں بھی ہو، جو بھی ہو، درود پڑھے گا تو وہ لے کر مجھے جو ہے ساتھ وہ دیتا ہے، میری قبر پر جو مقرر ہوگا وہ میرے تک پہنچائے گا۔ یہ 2 حدیثیں ہو گئیں۔ تیسری حدیث یوں بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے سیاح ہیں، وہ فقط درود پاک سن کر وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں نام لے کر، اس کے والد کا نام لے کر، اس کا ایڈریس۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئیں۔ اور چوتھی حدیث یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ درود پاک سنتا ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ ایک حدیث میں درود پاک کے لفظ ہیں، دوسری میں سلام کے لفظ ہیں۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے، اے محبوب آپ اس پر بھی سلام پڑھیں، اس کو اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ یہ کہتا ہے فرشتہ۔ 5ویں حدیث پاک وہ یہ ہے کہ
بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ کہتا ہے غفر اللہ لک، اللہ تیری بخشش فرمائے، اللہ تجھے بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے یقولون، وہ کہتے ہیں آمین۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، یعنی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما۔ خود رب ہو کر درود پاک پڑھنے والے کے اوپر دعا کرنے والے پر آمین فرماتا ہے، فرشتے بھی اور اللہ تعالیٰ خود بھی آمین فرماتا ہے۔ یہ بہقی شریف اور طبرانی شریف میں ہے۔ یہ تقریباً جو حدیثیں بیان کی بہقی اور طبرانی اور ابن عساکر سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث پاک ایک عرض کرتا ہوں، 6 نمبر حدیث، 6ویں حدیث ہیں تو بہت ساری، مختصر عرض کرتا ہوں آخری حدیث پاک۔ آخری حدیث پاک یہ ہے کہ انسان کو جب اس کی بیوی، مومن مسلمان کو اس کی بیوی جب اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اس کو ملنے والی حور وہ کہتی ہے، اس کو جو جنت میں بیٹھی ہے اس کی منتظر حور وہ کہتی ہے لا تؤذی ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچا، فإنہ دخیل علیک، یہ تیرے پاس مہمان ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچا، یہ تیرے پاس مہمان ہے، یہ عنقریب میرے پاس آ جائے گا، اس کو تکلیف نہ دے۔ وہ کہاں بیٹھی ہے؟ جنت میں۔ جنت کتنی دور ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، ایسے ہے نا مولانا صاحب؟ پھر پہلے آسمان کی موٹائی وہ بھی 500 سال کا سفر ہے، یہ کتنا سفر ہو گیا؟ 1000 سال کا۔ اسی طرح 7 آسمان ہیں تو کل سفر کتنا بنا؟ 7000 سال۔ کتنا بنا؟ 7000 سال کا سفر، 7000 مہینے نہیں، دن نہیں، ہفتے نہیں، 7000 سال کا سفر۔ پھر 7ویں آسمان کے اوپر جنت ہے، وہاں سے بیٹھنے والی حور جو بندے کو ملنی ہے وہ اس کی بات کو سن رہی ہے، وہ جو خاوند کو تکلیف دے رہی ہے اس کی بات کو ادھر سے بیٹھ کر سن رہی ہے اور اس کو جھڑک بھی رہی ہے کہ اس کو اذیت نہ پہنچا، یہ تو تیرے پاس دخیل ہے۔ اچھا، اس بات کو روک کر ایک اور بات بتاتا ہوں، پھر آپ اس سارے کو ذہن میں رکھنا۔ ہارون رشید کا دور خلافت تھا، ہارون رشید نے پوری روئے زمین کی پیمائش کرائی، وہ پوری پیمائش انہوں نے 1 میل 2000 گز کا رکھا، 1 میل 2000 گز کا رکھا۔ 1 میل جب 2000 گز کا تسلیم کیا جائے، پانی سمیت خشکی سمیت پوری روئے زمین 11452 میل بنتی ہے، 11452 میل بنتی ہے۔ تو اب وہ کتنا دور بیٹھی آئے؟ جنت میں بیٹھی آئے، وہ طفیلی آئے، حضور پاک کے صدقے بنی آئے، پوری کائنات حضور کے صدقے بنی آئے۔ حضور اصل کائنات ہیں، مصدر کائنات ہیں، منبع کائنات ہیں، وہ آپ کی طفیلی ہو کر آپ کے نور سے بننے والی وہاں سے بیٹھ کر سن سکتے آئے، حضور مدینے میں رہ کر نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسمع صلاتا، اللہ اکبر، فرمایا میں سنتا ہوں درود پاک، اہل محبتی جو میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کے درود پاک کو میں خود سنتا ہوں، اور جو غفلت میں پڑھتے ہیں ان کا درود پاک میرے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ابھی تو نے 5 حدیثیں سنائی، کہا بھائی فرشتے پہنچاتے ہیں، آخر میں کہہ دیا حضور پاک خود سنتے آئے، یہ تو غلط بات ہو گئی۔ 5 حدیثیں تو نے سنائی، فرشتے پہنچاتے ہیں، 6ٹھی حدیث تو نے سنائی، حضور نے فرمایا آل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتے صبح بھی شام بھی تبدیل ہوتے ہیں، صبح شام تبدیل ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ رہنے والے فرشتے۔ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جس وقت جاتے ہیں، رب تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، پھر فرشتوں سے پوچھ رہا ہے
مطلب یہ ہے فرشتے اپنی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود فرشتے ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح حضور بھی درود پاک سنتے ہیں، فرشتے اپنی ڈیوٹی کے طور پر غلامانہ طور پر پیش کرتے ہیں، اسی کو پھر تولا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ چند کلمات قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے میری طرف سے کہ آپ حضرات نے تکلیف کی، اتنی دیر آپ کو بٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ جن حضرات نے اہتمام کیا، بالخصوص جناب حاجی ایاز صاحب بڑے اہل محبت ہیں اور دین متین کی خدمت میں کوشاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید عروج اور ترقیاں نصیب فرمائے، درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، اور پوری مسجد کی انتظامیہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کے دم قدم سے یہ رونقیں اور یہ بہاریں آئیں، یہ اسی طرح باغ چمکتا دمکتا رہے، اور جس طرح اس سال دیکھیں حفاظ کرام کہ ان کے دستار بندی ہوئی اور انعامات سے نوازا گیا، اللہ تعالیٰ اگلے سال بھی یہی رونقیں ہمیں نصیب فرمائے، سب کو درازی عمر بالخیر نصیب فرمائے، طالب علموں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رہائشی مدرسہ ہے، اگر کوئی مسافر طالب آئیں تب بھی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگر ناراض نہ ہوں تو طالب علموں کے بارے میں ایک بات کر دیں، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے طالب علموں کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیثیں تو بہت ہیں لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، درود شریف پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوٹ مٹھن شریف والے بزرگ خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ، ان کا مدرسہ تھا، ان کے پیر و مرشد خواجہ فخر جہاں علیہ رحمہ تھے۔ طالب علم پڑھتے تھے، طالب علموں کے لیے عالی شان برتن، اور جو ان کے نواب مہمان آتے ان کے لیے مٹی کے برتن، اور طالب علموں کے لیے زمرد کے برتن، کچھ کے برتن، عالی شان برتن ہوتے تھے طالب علموں کے لیے۔ رات کو شام کے ٹائم محلے سے دودھ شودھ اکٹھا کر کے آتے، وہ بھی طالب علموں کو پلاتے۔ دوپہر کو جب چھٹی ہوتی، ساتھ چھوٹی سی نہر ہے، طالب علم نہر پر نہانے کے لیے چلے جاتے۔ اہل محلہ نے شکایت کی طالب علموں کی، بہت نمازی مدرسے میں مسجد میں جب آتے ہیں تو طالب علموں پر بڑی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے کراچی میں تو بہت ہے، وہ کہتے ہیں طالب علموں کو دیکھیں ہی نہ، یہ خسر بسر کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو وہ ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں، کوئی بندہ مار بھی دیتا ہے طالب علم کو۔ ان کو میں سختی سے منع کرتا ہوں، بھائی مسجد میں ایک تو مارنا منع ہے، دوسرا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی حرمت کعبہ پاک کی حرمت امام مالک کے نزدیک برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں جس طرح کعبہ پاک کا احترام ہے اسی طرح ہر مسجد کا احترام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو طالب علموں کی شکایت کی، بھائی دوپہر کے وقت تمہارے طالب جاتے ہیں وہاں نہر میں نہاتے ہیں، ہماری عورتیں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، دیہاتی عورتیں کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو خواجہ فخر جہاں جو بڑے بھائی تھے خواجہ غلام فرید کے، انہوں نے فرمایا کل دوپہر کے وقت جب طالب جائیں گے تو میں خود آؤں گا، ان کو موقع پر پکڑ کر موقع پر پکڑوں گا اور سزا دوں گا۔ خواجہ فخر جہاں علیہ رحمہ دوپہر کے وقت گھوڑے پر سوار ہوئے، بھائی جا کے ان کو پکڑتا ہوں جن کی شکایت آئی ہے، طالب علم چھپکے چھپکے نکل کر نہاتے ہیں۔ تو وہاں گئے، طالب علموں نے ڈبکی لگائی پار، وہ نہر کے پار چلے گئے، تو آپ نے عورتوں نے کہا کہ وہ تو طالب نکل گئے، انہوں نے کہا ان کے کپڑے تو پڑے ہیں نا، بس جب کپڑے لینے آئیں گے پھر میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اچھا، خواجہ فخر جہاں گھوڑے پر، خواجہ غلام فرید پیچھے پیدل دوڑتے آ رہے ہیں، اس ارادے سے یہ طالب کو مارنے لگیں گے، میں ان کے قدموں میں گر پڑوں گا، ان کو کہوں گا بھائی ان کو نہ مارو، ان کو منا لوں گا۔ جب آپ کو کہا گیا نا لڑکے چلے گئے، آپ نے فرمایا کپڑے تو موجود پڑے ہیں نا ان کے، بس ان کے کپڑوں کو اٹھا لیتا ہوں، جب یہ لینے آئیں گے پھر دیکھوں گا ان کو۔ آپ جب کپڑوں کے پاس گئے، یکدم گھوڑے سے گرے، ان کپڑوں پر روئے جا رہے ہیں اور اس جگہ کو چومے جا رہے ہیں۔ تو خواجہ غلام فرید علیہ رحمہ نے پوچھا حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا اسی جگہ پر کپڑوں کی حفاظت کرتے ہوئے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ وہ کیوں؟ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر منزل کتاب جو مجھ پر کتاب نازل ہوئی، قرآن کو یہ یاد کرتے ہیں، سارا دن یہ رٹا لگاتے ہیں ایک ایک آیت کا،
ایک ایک آیت کو بار بار تکرار کرتے آئیں، جب میرے اوپر نازل شدہ کتاب کو یہ محنت سے یاد کرتے آئیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے جب یہ خوش طبع فرمائیں ہم بھی ان کے کپڑوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ اکبر، یہ طالب علم کی عظمت ہے، اس سے اندازہ آپ لگا لیں کہ پھر طالب علم کی خدمت کا کتنا ثواب ہوگا، اس کو خوش کرنے کا کتنا ثواب ہوگا۔